جن کو اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں بہت بڑا کام ان سے لیا ہے اور وہاں دارالعلوم ختم نبوت کے نام سے انہوں نے اپنا ادارہ بنایا ہے اور وہاں ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں برکتیں نصیب فرمائے۔ چند عرصہ قبل کشمیر کی سرزمین پر جنہوں نے قادیانیت کو للکارا تھا اور قادیانی مربی ان کا سامنا نہ کر سکا اور ان کے دلائل کے سامنے شکست کھا گیا، میں دعوت دے رہا ہوں مناظر ختم نبوت، مبلغ ختم نبوت، اللہ نے جنہیں بولنے کا بھی ملکہ عطا کیا ہے، لکھنے کا بھی ملکہ عطا کیا ہے، اللہ نے زبان میں بھی تاثیر رکھی ہے اور قلم میں بھی تاثیر رکھی ہے، بے شمار کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے دلائل بھری گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھ سکیں۔ حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین نظام، وقت کی قلت کے ساتھ انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے دو عنوانات پر اپنی معروضات پیش کروں گا۔ ایک عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے، اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس امت کا کیا تعلق ہے اور ان کا دوبارہ نزول امت مسلمہ میں اعتقادی طور پہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ نسل انسانی کے اس آخری دور کا عقیدہ ہے جس کے اپنانے کا اور جس پر کاربند رہنے کا نسل انسانی کو حکم دیا گیا، ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ پچھلی ساری امتوں کا یہ مشترکہ مسئلہ تھا یا ان کی مشترکہ یہ ذمہ داری تھی کہ اپنے وقت کے نبی پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد نئے نبی کی تلاش بھی کرو، انتظار بھی کرو اور اس کے آنے کے بعد اس پر ایمان لاؤ۔ لیکن ختم نبوت کا مطلب یہ ہے اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پناہ میں آ جانے کے بعد ہم نے نہ تو کسی نئے نبی کو تلاش کرنا ہے، نہ ہماری ایمانیات کے باب میں کسی نئے باب کا اضافہ ہونا ہے۔ سارا دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا اور اب ہمیں کسی بھی نئی آسمانی رہنمائی یا زمینی راہ کی ضرورت نہیں رہی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جانے کے بعد اب ہم صبح قیامت تک کے لیے تمام طرح کی روشنائیوں سے اور تمام طرح کے رہنماؤں سے جو بنام خدا ہمیں کسی راہ پہ چلانا چاہیں ہم بے نیاز ہو چکے ہیں۔ اس کو اگر سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں، عقیدہ ختم نبوت یہ انسانوں کی عقل و شعور پر اللہ کے اعتماد کا نام ہے کہ انسانوں کی عقل و شعور پہ اللہ کو ایسا اعتماد آیا جو سابقہ امتوں میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ سابقہ امتوں کے معاملات دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے ہر دور میں ان کو ایسے ہی سمجھایا، اللہ کی راہ ایسے ہی دکھائی، لیکن ان انبیاء کی شریعتوں کو ہم ناقص تو نہیں کہتے، لیکن یہ اس طرح سمجھ لیجئے جیسے پہلی رات کا چاند بال کی طرح باریک ہوتا ہے لیکن اپنے سینے میں 14ویں رات کے چاند کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ چاند کی منازل کی طرح جب شریعتیں چلتی چلتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں داخل ہوئیں، انسان اس دور میں آیا، اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد یہ فیصلہ ختم نبوت کا کر دیا کہ اب انسانوں کی عقل و شعور اس قابل ہو چکی ہے، اس مقام پر آ چکی ہے کہ اب انہیں سمجھانے کے لیے، ان کو راہ راست پہ چلانے کے لیے آسمان سے دوبارہ کوئی نیا نبی بھیجنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چونکہ سابقہ امتوں میں ترتیب یہی تھی، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، وہ قومیں اتنی کم ذہن تھیں، وہ قومیں سابقہ امتیں اللہ کے حکام میں اس حد تک بغاوت کرنے والی تھیں کہ ہر
نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر انہیں سنبھالا کرتا تھا، دوسرا نبی آ کر انہیں صراط مستقیم پہ رکھتا تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت اپنی عقل و شعور میں اتنی بالغ ہوئی، اس کمال تک پہنچی کہ اللہ نے ان پر اعتماد کیا، اور جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے وہ کام اب انبیاء نہیں کریں گے۔ میرے پیغمبر نے فرما دیا فَسَيَقُولُ الْخُلَفَاءُ، میرے بعد میرے خلفاء ہی ہوں گے، میرے بعد میرے نائبین ہوں گے جو وہی کام کریں گے جو انبیاء کا کام تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پچھلی امتوں کی ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اتنی بڑی نعمت اللہ کے دربار سے لے چکے ہیں، اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جس مقام پر پہنچنا سابقہ امتوں کی محض ایک حسرت تھی، جن کی محض ایک تمنا تھی کہ کاش ہمیں یہ مقام و مرتبہ مل جائے۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، سابقہ امتوں کے مزاج کو دیکھیے، ان کی جو ہے وہ نافہمی اور بے سمجھی کی وجہ سے حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک نبی دوسرے نبی سے اپنے نبی بیٹے کو یہ بات کے بارے میں وضاحت کر رہا ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اپنا خواب بھی اپنے بھائیوں کو مت سنانا، یہ اتنے نکمے ہیں، یہ آپ کے بارے میں چالیں کرنے لگیں گے۔ پچھلی امتوں میں نبی کو کہہ دیتا تھا اپنا خواب اس امت کو مت سنائیے، ان کے اندر وہ فہم و ذکا نہیں ہے، ان کے اندر وہ شعور نہیں ہے کہ یہ ماننے کی بجائے آپ کی عظمت کو تسلیم کرنے کی بجائے یہ آپ کے جو ہے وہ مخالفت میں سازشیں کرنے لگیں گے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن کو پتا ہے کہ تسلسل نبوت محمد عربی پہ پائے تکمیل کو پہنچا ہے، اب کوئی اور نبی آنے والا بھی نہیں ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کو کہہ رہے ہیں رؤیت الصالحہ جزء من اجزاء النبوہ، اچھا خواب بھی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، باوجود کہ نبوت بند ہو چکی ہے، لیکن اس امت پہ اعتماد اتنا ہے کہ اچھے خواب دیکھ کر بھی یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اچھے خواب دیکھ کر بھی جن کو میں کہہ رہا ہوں یہ نبوت کا حصہ ہے، اس کے باوجود یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ان پہ اللہ کا بھی اعتماد ہے، رسول اللہ کا بھی اعتماد ہے۔ آگے چلیے سابقہ امتوں کو دیکھیے، حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام اپنی قوم میں موجود ہیں، موجودگی کے اندر اللہ سے پانی مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہا اے اللہ ہماری قوم کے لیے پانی عطا فرما دیجئے۔ اللہ نے حکم دیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، لیکن قوم کے مزاج کا پتہ ہے، قوم کی ہٹ درمیوں کا پتہ ہے، ان کی اخلاقی تباہی کا پتہ ہے۔ فرمایا ان کے 12 چشمے، 12 قبیلے الگ الگ ہیں، سب کا چشمہ الگ الگ ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وقت کا نبی موجود ہے، اس کی موجودگی میں بھی جھگڑے کا اندیشہ ہے، اس کی موجودگی میں بھی ان کے باہم دست و گریباں ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس پوری امت کو ایک مشرب دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمزم کے کنویں میں ڈال کر امت کا اس کو مشرب قرار دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان کسی مسلک، کسی قوم، کسی قبیلے سے ہوں، آج اسی گھاٹ پہ جمع ہے جس گھاٹ پہ محمد رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے۔ کبھی زمزم پہ جھگڑے نہیں ہو رہے، کبھی اس پہ تنازع نہیں ہو رہے، لانے والے سے اس کا مسلک و عقیدہ نہیں پوچھا جا رہا، ہر ایک احترام سے وصول کر رہا ہے، ادب کے ساتھ قبلہ رخ کھڑا ہو کر پی رہا ہے۔ کیوں؟ پتا ہے یہ محمد کی با اعتماد امت ہے، ختم نبوت کے عقیدے نے ان کو اللہ کے رسول کی نظر میں اتنا معتمد بنا دیا ہے، ان کو ایک گھاٹ پہ بھی رکھا جائے یہ ہزاروں قبیلے ہو کر بھی آپس میں نہیں لڑیں گے، ہزاروں قومیں ہو کر، ہزاروں مکاتب ہو کر، ہزاروں زاویہ فکر ہو کر بھی یہ اسی کنویں پہ جمع رہیں گے، اسی مشرب پہ جمع رہیں گے جس مشرب پہ محمد عربی نے جمع کر کے گئے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا اس امت پہ اعتماد ہے۔ اس سے بڑھ کر دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبیلے کی طرف، یمن کی طرف بھیجتے ہیں، ان سے آخری طور پہ قاضی القضات بنانے سے پہلے 3 سوالات کے ساتھ امتحان لیا جاتا ہے۔ جب وہ تینوں سوالوں کا جواب درست دیتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول، اللہ تیرا شکر ہے تو اس کے قاصد کی رائے کو تو نے اس کے موافق کر دیا جو تیری رائے ہے۔ یہ معاذ بن جبل کے سینے پہ تھپکی نہیں ہے، معاذ بن جبل کے ذریعے پوری امت کے سینے پہ محمد عربی کی تھپکی ہے کہ یہ وہ امت ہے جو اللہ کے رسول کی رائے پہ چلتی ہے اور اس رائے پہ چلتی ہے جو اس کے رب کی رائے ہوتی ہے۔
ختم نبوت کے عقیدے نے، ہاں یہ عقیدہ نام ہے ہماری عقل و شعور پہ اللہ کے اعتماد کا۔ پچھلی امتوں کا بھی تنازع دیکھ لیا، پچھلی امتوں کا معاملہ دیکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، پوری قوم پولس مسیح کے قدموں میں گر گئی، اپنے مذہب کو چھوڑ گئی، توحید کو چھوڑ گئی، ساری باتوں کو چھوڑ گئی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، قوم سامری زدہ ہو گئی، سامریت کے قدموں میں جا گری۔ لیکن آج 1450 سال ہو چکے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے، آج بھی میری اذان میں نام محمد عربی کا ہے۔ پچنت کے ایک دور افتادہ دیہاتی علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں مجمع جمع ہے اسی آقا کے نام پہ۔ ان کے پاس تو سامری بھی بڑے بڑے آئے، مسلمہ قذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب تک۔ کون سا سامری، کون سا دجال، کون سا پولس ایسا تھا جس کا فتنہ کم تھا؟ لیکن رب کعبہ کی قسم، محمد عربی کی امت نے نہ اللہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، نہ محمد عربی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں قیامت کا نکارہ بجنے تک محمد عربی کے کھوٹے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس عقیدہ ختم نبوت میں یہ اعتماد اللہ کا صرف یہی نہیں، ہمارے ائمہ کرام کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارتے ہیں، اس قرآن کی آیات جتنی بھی 6000 کم و بیش ہے، پیغمبر کی احادیث کی تعداد ٹوٹل متون احادیث 10,000 ہے، لیکن اسی امت کی عقل و فراست پہ اعتماد دیکھیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہ انہی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، امت کے 12,90,000 مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اسی انہی پیغمبر کی حدیث کو محدثین جمع کرتے ہیں، فقہاء جمع کرتے ہیں، مجاہدین اس دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اس امت کا ہر فرد جس نے رسول اللہ کی نوکری کی ہے، نوکری کا ایسا حق ادا کیا ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی لذت محسوس ہوتی ہے کہ قیامت کی صبح تک اس امت کو کسی بھی درجے میں، کسی بھی زاویے سے نبوت کی ضرورت نہیں رہی۔ محمد کی نبوت ہی، ختم نبوت کا تاج ہی اس امت کے قیامت تک راج کرنے کے لیے کافی ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، یہاں پہ بات سمجھ لیجئے، اللہ کا اعتماد، اس سے بڑھ کر اگلی مسئلے پہ غور کیجئے۔ چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جانا اور اس محمد عربی کی امت میں دوبارہ ان کا نازل کیا جانا، یہ بھی میرے رب کا اعتماد ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا۔ یہ وہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کے جہود دشمن ہیں، جنہوں نے اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے شہید کر چکے ہیں، پہلے پھانسی دے چکے ہیں۔ یہ ان کی بدگمانی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسائی ان کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، اپنے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ لیکن اس امت کے جھرمٹ میں اسی نبی کو دوبارہ بھیجا جا رہا ہے جس کے دشمن ازل سے پہلے سے موجود ہیں۔ اس امت پہ اعتماد اتنا ہے، اللہ قرب قیامت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرے، معلوم نہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا، قرب قیامت نازل کیا جائے گا، اس وقت بھی اس امت کے ایمان پہ اتنا یقین ہے کہ میرے پیغمبر نے اس وقت کی کیفیت کو آج سے 1450 سال پہلے محسوس کیا۔ یہ تو آج سے 1450 سال پہلے ہے، قیامت 1000 سال بعد ہے، کروڑ سال بعد ہے۔ میرے پیغمبر نے اصل میں اس کو محسوس کیا اور امت کے اس مزاج کو، امت کی اس کیفیت کو محسوس کر کے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، اس وقت تمہاری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ میرے پیغمبر، ہم نے خوش روز قیامت کو ہونا ہے، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اترتے ہوئے دیکھنا ہے، خوش انہوں نے ہونا ہے، اور میرا پیغمبر مدینے میں پہلے اس خوشی کو محسوس کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان پر اور ہمارے اوپر اللہ کا اعتماد، اللہ کے رسول کا اعتماد ہے۔ اور بات ذہن میں رکھیے، ہم پتہ ہے اس امت نے جھوٹے مسیحوں سے کتنی جنگ لڑی ہے۔ جتنے لوگ بھی آئے، چونکہ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں کے آنے کا دروازہ بند ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ محمد کا دور نبوت جاری ہے، درمیان میں کوئی نیا دور شروع نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کائنات کی یہ صفیں لپیٹ دی جائیں گی، آسمان کے شامیانے اتار دیے جائیں گے۔ روز محشر بھی حضرت عیسیٰ جناب محمد رسول اللہ کا تعارف ان الفاظ میں کہیں گے، کروائیں گے، فَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ
النبیین فإنہ قد حضر اليوم، یہ خاتم النبیین ہے اور آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی یہ ہے جب قیامت کے دن بھی میرا نبی اپنے عہدے پہ موجود ہے، میرا نبی اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہے، تو پھر اس امت میں کسی نئی نبوت کی گنجائش نہیں۔ لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، عیسیٰ کا آنا برحق ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے آنا ہے، ان کے آنے سے ہماری ایمانیات میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ہم ان پر پہلے سے ایمان رکھتے ہیں، ہم ان پر پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ محمد کے آنے کے بعد نئے ایمانیات کا کوئی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، نئی وحی کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جتنے بھی جھوٹے تھے، جتنے بھی کذاب اور دجال تھے، سب نے حضرت مسیح کے نام پہ ڈاکہ زنی کی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وہ مسیح ابن مریم میں ہوں، وہ مسیح موعود میں ہوں۔ یہ موعود بھی یہودیوں کی اصطلاح ہے، یہ ہمارا عقیدہ مسیح موعود کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نزول مسیح کا ہے۔ وہی مسیح نازل ہوگا جسے آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے، وہی مسیح نازل ہوگا جس کی یہودیوں نے قتل کی سازش کی تھی۔ لیکن قادیانی اس معاملے میں قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم مسیح کے منتظر ہو اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مسیح آ چکا ہے، وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ کبھی بھی قادیانیوں کے اس دھوکے میں مت آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ تعمیر عالم کی نشانی نہیں ہے، یہ تخریب عالم کی خدائی علامت ہے۔ جب دنیا کو کلوز کیا جا رہا ہوگا، معاملات ختم کیے جا رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے۔ یہ ان کے آنے کا دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ، دو عقیدوں کو کلیئر کٹ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو نبوت کی بات کرتا ہے وہ اللہ کے اعتماد کو توڑنے کی بات کرتا ہے، جو نئی نبوت کی بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے محمد عربی کی امت پہ احسان کیا ہے اس احسان سے نکلنے کی بات کرتا ہے۔ اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا انکار کرے، کہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، ان کے درمیان بہانے کرے، نئی تعویلات کرے انگریزوں کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ، آج قادیانی ہے، کل کوئی اور دجال کھڑا ہو جائے، آپ اصولی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور قادیانی عموماً دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہے تو ابھی تک آئے کیوں نہیں، آپ انہیں لے کیوں نہیں آتے؟ ہم پوچھتے ہیں کیا قیامت آ گئی ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمُ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی علامات میں سے ہے، تم قیامت تو لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہے، اور میرے پیغمبر کا زمانہ قیامت اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک واقعہ ہے۔ روز حشر میرے پیغمبر کے دور نبوت کا ایک واقعہ ہے، یہ میرے پیغمبر کے دور کا اختتام نہیں ہے۔ جنت دو قیامت آ کر بھی میں دنیا کے سارے پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گی، سمندروں کو خوش کر دے گی، لیکن یاد رکھنا محمد کی ختم نبوت کے پرچم کو قیامت بھی نہیں ہلا سکتی۔ قیامت واقعہ ضرور ہے لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کا دور، میرے پیغمبر کا دور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی دور میں آئیں گے، آ کر اس امت کی مدد اور نصرت کریں گے اس وقت جب ایک دجال کو قتل کرنا ہوگا۔ اور یہ دجال وہ ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی زندگی میں یہ معجزہ رہا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایسے مردے جنہیں کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، جنہیں کوئی زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے پہلے دور میں ان مردوں کو زندہ کرتے رہے، آخری دور میں اس زندہ کو قتل کریں گے جسے کوئی مار نہیں سکتا۔ انسانوں کا مارنا اس کے بس میں نہیں ہوگا، کسی کے کوئی انسان اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر انہیں قتل کریں گے۔ اور تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین ملتیں الگ الگ موقف رکھتی ہیں۔ یہودیوں کا موقف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انتہائی دشمنی کا ہے، عیسائیوں کا موقف انتہائی دوستی کا ہے، محبت کا ہے، وہ انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہمارا موقف اعتدال کا ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، ان کے اوپر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں، لیکن انہیں خدا کا بیٹا، امت کے گناہوں کا کفارہ نہیں کہتے۔ لیکن مرزا قادیانی سمیت جتنے بھی دجال آئے ہیں ان کے اندر یہی تین باتوں کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ مرزا قادیانی آیا ہے، اگر یہ سچا خدا نخواستہ مسیح
ہوتا تو مسلمان اس سے محبت کرتے، اس کے لیے مسلح چھوڑ دیتے، جیسے حضرت مہدی عیسیٰ کے لیے چھوڑیں گے اس کے لیے وہ مسلح چھوڑ دیتے، اس کی اتباع کرتے۔ یہودی ان سے نفرت کرتے، عیسائی ان پر ساتھ محبت کرتے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے مرزا قادیانی سے مسلمان اتنی ہی نفرت کرتے ہیں، اتنے ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں جیسے یہ یہودی جو ہے وہ ہم اس جھوٹے سے ویسے نفرت کرتے ہیں جیسے یہودی سچے مسیح سے نفرت کرتے تھے، ہم اس سے انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں۔ یہودی اس سے پیار کرتے ہیں، یہودی اس کے معاملے میں آج اس رویے پہ ہے جو رویہ عیسائیوں کا عیسیٰ کے بارے میں ہے۔ آج اسرائیل میں ان کے مراکز، اسرائیل میں مسلمانوں کا جینا حرام ہے، ان کو پوری سہولت ملی ہے، یہ یہودیوں کے محبوب ہیں۔ اور آج عیسائی قادیانیوں کے بارے میں راہ اعتدال پہ ہے، عیسائی قادیانیوں کے بارے میں راہ اعتدال پہ ہے، ان کو ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں۔ جب ان سے کام ہو ان سامراج کے جاسوسوں پہ ان کی پشت پراہی کی جاتی ہے، اور جب کام نکل جاتا ہے تو ان کی عیسائیوں کی اپنی عدالتوں میں بھی انہیں کافر قرار دے دیا جاتا ہے۔ ان کا دجل چلنے والا نہیں ہے۔ آخری بات ذہن میں رکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ آئیں گے، محمد کی ختم نبوت پہ اس پہ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ پہلے کے نبی ہیں، نئے نبی نہیں ہیں۔ مرزا قادیانی اور جتنے بھی لوگ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے یہ دجال اور کذاب ہیں۔ عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ نازل ہوں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جن کے معاملے کی تفصیلات جزیات تک اللہ نے بیان کی، اللہ کے رسول نے بیان کی، یہ ان کے معاملے میں ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے لفظ عیسیٰ سے دھوکہ مت کھانا، پیغمبر کی ختم نبوت سے غداری نہ کرنا۔ اگر دنیا میں گناہ گار مر گئے تو اللہ کے نبی شفاعت کر دیں گے، لیکن اگر پیغمبر کے غدار ہو کر مرے تو نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔